اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو مبارکباد اور خوش آمدید کہ الحمدللہ آپ نے جو بیسک کورس QC1 شروع کیا تھا اس سے اگلے درجے میں آپ پہنچ گئے، اور یہیں سے اصل منزل شروع ہوتی ہے، جیسا کہ آج کے جو ہے سبق میں آپ دیکھیں گے کہ ہم انشاءاللہ جو ہے یہ درجہ بدرجہ جو ہے اپنی منزل جو ہے طے کرتے چلے جائیں گے۔ تو آج کے جو ہے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے کورس کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے یا کیا کام ہے جو ہم کریں گے اور کیسے کریں۔ تو یہ آج الحمدللہ 10 جنوری کو اس کورس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ہفتے میں انشاءاللہ 3 کلاسیں ہماری ہوا کریں گی، یعنی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ منگل، بدھ اور جمعرات۔ اوقات اس کے یہ ہیں کہ یہ جو ہے اس وقت شروع ہوگی اور 1 مارچ کو انشاءاللہ یہ پورا ہو جائے گا کورس، اور انشاءاللہ آپ کے جو 2 مڈ اینڈ فائنل کوئز ہونے ہیں، وہ پہلا جو ہے مڈ کوئز 8 فروری کو اور فائنل کوئز جو ہے 2 مارچ کو ہوگا، اور ٹائمنگ جو ہے یہی یعنی 6 سے 7 بجے انشاءاللہ ہوا کریں گے۔ کلاس سے پہلے حسب معمول ایسے ہمارا QC1 میں تھا 20 منٹ کی ایک جو ہے ریویژن کی کلاس ہوا کرے گی، جس میں ہم گزشتہ سبق کے پڑھے ہوئے جو ہے گرامر کے اسباق جو ہے ان کی دہرائی کریں گے، اور انشاءاللہ 10 ہفتوں میں ہم یہ جو ہے QC2 کی منزل طے کر لیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے QC2 کیا تھا پہلے تو 3 مہینے انتظار کیا تھا کہ QC2 شروع ہو۔ اس وقت جو ہے سرکار نے QC2 نہیں پڑھانا شروع کیا تھا، صرف الفلا منزل والے پڑھاتے تھے، اور پھر اس کے بعد اسے پورا کرنے میں بھی جو ہے 3.5 مہینے لگے تھے۔ تو الحمدللہ آپ جو ہے 2.5 مہینے، ابھی آپ کا جو ہے 2 ہفتہ پہلے جو ہے آپ کا ایگزام ہوا ہے QC1 کا، اور الحمدللہ آپ سب خوش نصیب ہیں کہ فوراً جو ہے آپ QC2 میں بھی بیٹھے ہیں، اور یہی نہیں 10 ہفتے کے بعد آپ QC3 کے لیے بھی اہل ہو جائیں گے۔ کہیے سب مل کے الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو یہ ہمارا جو ہے روسٹر یا شیڈیول ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ مڈ کوئز جو ہے وہ اس کو ریویژن ہم 7 فروری پر کریں گے، اور کنڈکٹ جو ہے 8 فروری کو ہوگا۔ اسی طرح اورینٹیشن جو ہے وہ آپ کی کلاسیں جو ہے 28 فروری کو پوری ہو جائیں گی، لیکن اورینٹیشن 1 مارچ کو، اور ایگزام جو ہے وہ ہم فائنل 2 مارچ کو۔ اس سے آپ واقف ہیں کہ کسی بھی کورس میں داخل ہونے کے لیے اس کی رجسٹریشن ضروری ہے، تو یہ آپ کو فارم بھیجا گیا ہے، جنہوں نے فل کر لیا تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کیا ہے تو اپنی اولین جو ہے فرصت میں اس کو فل کر لیجئے، تاکہ آپ جو ہے وہ الفلاح منزل ٹرسٹ کے ریکارڈ پہ آ جائیں کہ آپ ایک رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ ہیں اس کورس یا اس کلاس یا بیچ کے، اور جب ہم آپ کا رزلٹ فائنل شیٹ بھیجیں تو وہ کہیں کہ ہاں جی یہ اسٹوڈنٹ جس کا رزلٹ آپ بھیج رہے ہیں واقعی یہ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہے۔ یہ ایک نئی سلائیڈ ہے، اس سے پہلے ابھی تک کسی کورس میں نہیں آئی ہے۔ اب تک جتنا بھی کورس ہے اس میں ہم صرف QC1 کی سلائیڈ دکھاتے رہے ہیں، آج یہ پہلی دفعہ آپ کو QC2 کے جو ہے وہ سلائیڈ بھی نظر آ رہی ہے، اسے غور سے دیکھ لیجئے۔ یہ آپ کی کتابیں ہیں، یعنی اس کے اندر ایک آپ کی ٹیکسٹ بک ہے جو کہ یہ QC2 کی ٹیکسٹ بک کہلاتی ہے، اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی، ہاتھ پہ میرے ویسے ہے، اور اسی طرح اس کی جو ہے یہ ایک ورک بک ہے۔ تو جیسے QC1 میں تھا اسی طرح جو ہے یہ 2 ٹیکسٹ بک ہے، اور ہوم ورک جو ہے آپ نے، میری ایڈوائز یہی ہے کہ جیسے سبق ختم ہوتا ہے اس ہفتے کے اندر آپ اپنا ہوم ورک کر لیں، ہوم ورک بھی کر لیں اور ورک بک بھی کر لیں، تاکہ اینڈ پہ جب ہم کہتے ہیں جی ورک بک جمع کرائیں تو آپ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، یا ہم کیسے کریں یا اس کو کریں۔ تو پلیز اب آپ ایڈوانس لیول پہ ہیں، اس کو سنجیدگی سے لیجئے، کیونکہ یہ آپ کے 15% جو ہے نمبر
دیتا ہے، یعنی یہ کورس کا حصہ جو ہے آپ کا 15% نمبر کا ہے۔ رہ گئی بات جو ہے یہ کارڈ کی، فی الحال تو آپ نے یہی کارڈ جو QC1 میں استعمال کیا تھا اسی کو جو ہے استعمال کریں گے، اس لیے نہیں کہ یہ آپ کو آتا ہے، اس لیے کہ اس سے آپ کی یاد کرنے کی جو اسپیڈ ہے وہ تیز ہوگی۔ آپ نے اپنی اسپیڈ تیز کرنے کے لیے کرنا ہے کہ اس کو دن میں 5 دفعہ آپ 2 منٹ کے لیے پڑھیں، چاہے نماز سے یا بعد میں، تو وہ آپ کی جو اسپیڈ تیز ہونی ہے، میموری تیز ہونی ہے، جو بقول ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کے 300 گنا ہوتی ہے، چلو 300 نہ صحیح 50% یا 10% تو بڑھ جائے نا، تاکہ ہم جو کچھ پڑھیں وہ یاد کر لیں۔ تو اس لیے آپ نے اس کارڈ کو نہیں چھوڑنا، اسی کارڈ کو جو ہے آپ نے اب اس طرح اس نیت سے پڑھنا ہے کہ میں اپنی ذہن کی جو ہے آزمائش کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کہ مجھے کتنا آتا ہے یا کتنا میں سمجھتی ہوں۔ ایک یہ نئی سلائیڈ آج اس میں ڈالی گئی ہے، آپ کو انشاءاللہ اس کورس کے اندر ہم جو ہے QC2 کی گائیڈ دیں گے، اس گائیڈ میں آپ کے QC2 کا پورا مواد جو آپ کو یاد کرنا ہے، آنا چاہیے، جس پہ آپ کو مہارت حاصل ہو، وہ اس کے اندر ہوگا انشاءاللہ۔ یہ آپ کو جو ہے وہ کورس میں دے دی جائے گی۔ اب رہے گی بات یہ جو ہے تعلیم القرآن، QC1 میں تو ہم کہتے تھے آپ کی اختیاری بات ہے، آپ لے ہی لیں گے، لیکن اب یہ جو QC2 میں آپ کے پاس یہ اپنی کاپی ہونی چاہیے، اتنی زیادہ مہنگی نہیں ہے، یہ آپ اگر انہیں الفلا منزل کو کہیں گے تو وہ بھی آپ کو کتابوں کے ساتھ بھیج دیں گے، یہ 100 روپے کی آتی ہے، بازار سے لے لے، لیکن اس کے اندر جو علم ہے نا وہ اس کا ہر صفحہ 100 روپے کے برابر۔ اس کے اندر مختصر گرامر دی گئی ہے شروع میں، اس کے قواعد دیے گئے ہیں، اس کے بعد لفظی ترجمہ جو کیا نا یہ صابر کرنی نے اس کو، اور ایک ہے ہمارے حافظ نظر، ان دونوں کے جو ہے یہ لفظی ترجمے کو پوری دنیا میں فالو کیا جاتا ہے الحمدللہ، یہ اتنی کام کی چیز ہے، تو یہ آپ نے لینی ہے، اور جو سبق پڑھیں اس کے بعد اس میں جا کے ضرور اس کے ساتھ ٹیلی کریں اور اسے جو ہے ملائیں۔ باقی یہ آپ کو کہاں سے ملیں گی کتابیں آپ بخوبی جانتے ہیں، الفلا منزل ٹرسٹ میں جو ہے آپ 2 بندے ہیں، ایک کا نام ہے محمد حسین، دوسرے کا ہے وقاص، تو یہ دونوں جو ہے کتابیں آپ کو مہیا کر سکتے ہیں، یہ نمبر دیے ہوئے ہیں، اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ تو اب میں اپنے سر کاشف ابھی مجھے نظر آئے تھے، چلے گئے؟ آئی کانٹ سی، اوکے۔ تو ہم نے بارہا پڑھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اب دعا کیجئے کہ اللہ ہمیشہ اسے جاری رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ آئیے کورس کا تعارف آپ کو کرا دوں۔ پہلے کورس آؤ نماز سمجھیں قرآن کے ذریعے آسان طریقے میں ہم نے 50% الفاظ سیکھے، اب یہ اس کا اگلا مرحلہ ہے، اس میں ہم نے پہلے کیا کرنا ہے، قرآن مجید کے ابتدائی 5 صفحات پڑھنے ہیں، پہلا کام تو یہ کرنا ہے۔ اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے، قرآن مجید کی ہر سطر میں موجود 7 الفاظ کو جاننا ہے۔ ویسے قرآن مجید کی ہر سطر میں کتنے الفاظ ہوتے ہیں؟ جواب دیجئے۔ اندازاً ایک جو ہے سطر میں لائن میں کتنے الفاظ ہوتے ہیں قرآن پاک کے؟ جی جواب نہیں ہے، تقریباً 15 ہوتے ہیں، 15 ہوتے ہیں نا؟ ہاں جی، کون صحیح کرے گا اسے؟ 7 نہیں ہوتے سسٹر، 9 ہوتے ہیں، 15 لائنیں ہوتی ہیں سب، اندازاً 15 لائنیں ہوتی ہیں اور ہر لائن میں تقریباً 9 الفاظ ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اس کورس کا مقصد ہے آپ کو اس 9 میں سے کم 7 آئے، 7 تو آپ جان جائیں، یہ ہمارا دوسرا مقصد ہے۔ تیسرا اشاروں اور فکروں کے ذریعے جو ہے نئے الفاظ و معنی سیکھنا۔ اب تک QC1 میں ہم نے اس پہ اتنی جو ہے وہ مشق نہیں کی تھی، نہ زور دیا تھا کہ فکروں اور اشاروں سے کیسے، یہاں سے آپ ایک نئی چیز سیکھیں گے کہ ہر جو ہے وہ قرآن کے
حصے کا ایک اشارہ ہے، اور اس اشارے سے جو ہے آپ وہ اس حصے کو یاد بھی کر سکتے ہیں اور اس حصے کو جو ہے وہ ترتیب بھی دے سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا۔ ہم نے QC1 میں پڑھا تھا کہ زندگی آسان ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ اب ہم نے دیکھنا ہے قرآن کو ہم عملی طور پر کس طرح زندگی میں لائیں۔ اور پانچواں ہے قرآن کی ہر سطر میں آنے والے کمزور افعال کو جو ہے سیکھنا۔ اب تک جتنے افعال آپ نے سیکھے تھے QC1 میں وہ کیا تھے؟ صحیح تھے۔ اب ہم کمزور افعال کو سیکھیں گے۔ اور آخری جو آپ کا اس کا ہے 200 سے زائد جو عربی بول چال کے جملے۔ QC1 میں کتنے تھے؟ 100۔ وہاں ہم نے 100 سیکھے تھے، اس میں انشاءاللہ ہم اسے ڈبل سیکھیں گے، اور یہ ہمارے 6 مقاصد ہیں۔ کوئی بتائے گا کہ QC1 میں کتنے مقاصد تھے؟ جی ماشاءاللہ سارے استاد اور سارے جو ہے اچھے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی رضوان بھائی بتائیے کتنے مقاصد ہم نے QC1 میں پڑھے تھے؟ 6 ہی تھے، وہاں بھی 6 تھے، یہاں بھی 6 ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب نے ایک فارمولا رکھ دیا کہ ہر کورس میں 6 جو ہے وہ مقاصد ہیں۔ سو فار ابھی تک آپ کو یہ 2 پتہ ہونا چاہیے QC1 میں کیا تھا، 2 میں کیا تھا۔ اس کو ہم پڑھیں گے کیسے؟ بالکل پہلے کورس کی طرح، اور قرآن اور نماز سمجھے کے طریقے پر انشاءاللہ 20 اسباق جو میں ہے اس کے ہر صفحے کے 4 سبق ہوں گے۔ اس میں پہلا پارٹ جو ہے قرآن مجید کے ابتدائی صفحات 5 ہوں گے، اور پارٹ جو ہے گرامر میں کمزور حروف والے افعال جو قرآن مجید میں ہر سطر میں آتے ہیں انہیں ہم دیکھیں گے۔ قرآن کا موضوع آپ نے QC1 میں پڑھا تھا کہ قرآن جو ہے وہ تبدیلی لاتا ہے۔ اصل میں قرآن بہت آسان ہے، اس لیے ہمیں جو ہے اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کیسے سیکھیں گے، بلکہ ہم یہ توجہ رکھیں گے کہ ہر لفظ سے ہماری جو ہے وہ آشنائی ہو جائے، ہم اس سے آشنا ہو جائے، اس سے پہچان لیں کہ یہ لفظ ہے کیا اور اس کے کیا معنی۔ یہ دیکھیے QC2 کرنے کے بعد آپ کے لیے ہر لائن میں 2 سے صرف 3 جو ہے لفظ رہ جائیں، اوسطاً 2 رہ جائیں، یعنی اتنا جو ہے آپ جان جائیں گے کہ ہر لائن میں صرف 2 لفظ جو ہے آپ کے رہ جائیں گے، یا زیادہ 3۔ اور اس میں بھی جب آپ QC2 پورا کر لیں گے تو یہ 1 سے 2 رہ جائیں گے، اور ہمارا ٹارگٹ کیا تھا کہ آپ کو 7 الفاظ آگے 9 ٹوٹل ہیں، تو اوسطاً جو ہے 2 الفاظ ہمارے رہ جائیں گے جو آپ QC3 4 5 میں جا کے کچھ سیکھیں۔ تو قرآن فہمی کے دوران پیش آنے والے 2 بڑے چیلنج ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ اب تک آپ کو ہم یہ کہتے رہتے کہ گرامر سمجھنے میں آپ کو مشکل کے لیے جو ہے 2 طریقے چاہیے۔ کیا تھا؟ ایک کو ہم کہتے تھے TPI، اور دوسرا کیا تھا بھائی کوئی بتائے گا؟ آپ میں سے کسی کو یاد ہے دوسرا کیا طریقہ ہم بتاتے ہیں گرامر کے لیے؟ عربی بول چال۔ یعنی اگر آپ TPI اور عربی بول چال کی پریکٹس کر لیں تو آپ کو کافی حد تک گرامر آ جائے۔ لیکن یہاں ہم آپ کو کہیں گے قرآن کے سمجھنے کے جو ہے 2 مشکلات کیا ہے۔ ایک ہے الفاظ کے معنی کیسے یاد رکھیں، اس کے لیے ہم جو ہے اشارات اور فکروں سے مدد لیں۔ یہاں TPI کی جگہ اشارات اور فکر استعمال، اور دوسرا ہے گرامر کے لیے وہی قاعدہ TPI اور عربی بول چال، وہ QC1 میں بھی یہی تھا، یہاں بھی یہی ہے۔ اس کے بعد ہے اب ہم اشارات کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ آئیے، قرآن مجید میں 30 پارے، یہ تو آپ سب کو معلوم ہے، اور عام طور پر جو یہ مدنی مصحف ہوتا ہے یہ اس کے ہم جو ہے 600 صفحے شمار کرتے ہیں، 1-2 صفحے یا 4 صفحے کسی میں زیادہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اوسطاً ہم 600 صفحے سے کون کرتے ہیں۔ 600 صفحے اگر 30 میں ہوں تو ایک سپارے میں کتنے صفحے آئیں گے بھائی؟ ہاں یہ اب آپ کا سوال، میتھ جو آپ لوگوں نے کرنا، میتھ میں نہیں کروں گا۔ 600 صفحے اگر قرآن پاک میں ہے اور 30 سپارے ہیں تو ہر سپارے میں کتنے صفحے آئے اوسطاً؟ سارے مائک کو بند کر کے 20 20۔ اس کا مطلب ہوا کہ ہر صفحے میں ہر پارے میں صفحے جو ہے کتنے ہیں؟ 20 ہے۔ تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے آپ نے صحیح فرمایا کہ ایک پارے میں اوسطاً جو ہے یہ 20 صفحے ہوں گے۔ اب یہ 20 صفحے جو ہے ان کو ہم نے تقسیم کیا ہے
ان کے کیا کیا ہے، 4 حصے کر دیے. ایک حصے میں 5 صفحے، دوسرے میں 5، تیسرے میں 5، چوتھے میں 5. اس کو کہتے ہیں پاؤ. چوتھے کو کہتے ہیں پاؤ. اب تو یہ لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا، پاؤ آدھا زیر اور جو ہے 3 پاؤ والا یہ فارمولا ہی چلا گیا. بہرحال ہر حصہ یا پاؤ یا چوتھائی حصہ جو ہے اس میں کتنے صفحے ہوں گے، 5. یہ جو پہلے 5 صفحے ہیں یہ آپ QC2 میں پڑھیں گے جسے آج ہم شروع کریں گے، اور اگلے 5 جو ہے آپ QC3 میں پڑھیں گے، اس سے اگلے جو ہے QC4 میں پڑھیں گے، اس سے اگلے QC5. انشاءاللہ جب آپ QC5 پورا کر لیں گے جیسے میں نے کر لیا ہے الحمدللہ، تو تب جو ہے آپ کیا ہوں گے، پورا ایک سپارہ پڑھ چکے. اس میں پڑھتے کیا ہے آئیے وہ دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں QC2 کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں، پہلے 5 صفحے. اس پہلے 5 صفحے میں سورت فاتح اور سورت بقرہ، اور سورت بقرہ کی 1 سے 37 تک آیات ہے، اور اس میں ہم پڑھتے ہیں متقین، کافرین، منافقین، دعوت قرآن اور حضرت آدم علیہ السلام کی ہدایت کے بارے میں. اور اگلا ہے QC3. QC3 میں اگلے 5 صفحے یہ آ جاتے ہیں. اس میں جو ہے یہ بنی اسرائیل کا جو ہے بہت لمبا قصہ ہے، جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی، وہ چلتا رہتا ہے. اور QC4 میں کیا سیکھیں گے ہم، اور اس کے اندر جو ہے ہم 38 سے لے کر جو ہے 76 تک جو ہے وہ آیتیں جو ہے سورت بقرہ کی پڑھتے ہیں. QC4 میں ہم اگلے 5 صفحے پڑھتے ہیں. اس میں وہی میں نے کہا بنی اسرائیل کا بڑا لمبا قصہ ہے، وہی چلتا ہے، اور ہم جو ہے 77 سے 105 آیات تک پڑھتے ہیں. اس کے بعد QC5 ہے، یہ جو ہے اس ترتیب میں آخری سیریز ہے. اس ترتیب کی آخری سیریز کے اندر پہلا پارا کمپلیٹ ہوتا ہے، اور اس میں بھی پہلے جو ہے پہلے جو 3 تھے ان کی طرح 5 صفحے ہم نے کور کر دیے. اور اس میں اب کون مجھے بتائے گا کہ کہاں سے کہاں تک آیت ہم کور کرتے ہیں. یس گولڈن، ظاہر ہے 105 پہلے پڑھی تھی نا، تو 106 سے شروع کریں گے، یہ تو پکی بات ہے. کہاں تک پڑھیں گے وہ آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 141. اس کا مطلب یہ ہوا پہلے سپارے میں سورت فاتح کے بعد سورت بقرہ میں 1 سے لے کر 141 تک آئے تھے. یہ آپ کے سامنے میں نے پورا سلیبس پورا سپارے کا رکھ دیا ہے. ہم نے چونکہ پہلا حصہ پڑھنا ہے، پہلے 5، تو آئیے میں ان کی طرف لے چلتا ہوں. اس کورس میں ہم پہلے پاؤ کے یعنی پہلے چوتھائی حصے کے 5 صفات پڑھیں گے. انہیں یوں کر لیجئے 1 2 3 4 5، کیونکہ ہماری 5 انگلی ہیں تو ہم ان پہ سے رکھتے ہیں. یہ دیکھیے ان کو ہم آسانی کے لیے اس طرح کر لیتے ہیں، انگوٹھا علیحدہ ہو گیا، اس پہ پہلا صفحہ آ گیا، اگلی 2 انگلیاں جو ہیں ان پر 2 اور 3، اور اس سے اگلی پر 4 اور 5. یہ اس طریقے سے ہم جو ہے اسے یاد رکھیں گے کہ ہمارے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، اور ہم نے کیا پڑھنا ہے، 5 جو ہے صفحے پڑھنے ہیں اس کورس میں. پہلا صفحہ انگوٹھے پر، دوسرا جو ہے وہ شہادت کی انگلی پر، تیسرا اس کے 7ویں انگلی پر، چوتھا جو ہے وہ چوتھی انگلی پر، 5واں جو ہے آخری 5ویں. الحمدللہ یہ ترتیب ہو. اب اس کورس کے اندر جو سمجھنے کی بات ہے، ہر صفحے کے 4 حصے کیے گئے. مثلا پہلا اشارہ پہلے حصے سے ہوتا ہے، دوسرا تیسرا چوتھا، اس طرح ہر صفحے کے 4 حصے کر دیے جاتے ہیں، اور ان کے مختلف رنگ ہے، کوڈنگ رنگ ہے. مثلا پہلا یہ پنک دیکھ رہے ہیں، یہ پہلا اشارہ، دوسرا یلو ہے، یہ دوسرا اشارہ. اس کے بعد یہ دیکھیں ہلکا سا جو ہے وہ مکس ہے یلو گرین کلر کا، یہ کیا ہے، تیسرا اشارہ. اور اگلا جو ہے وہ گرینش ہے اور بلوش ہے، یہ جو ہے چوتھا اشارہ. یعنی ہر صفحے کو ہم، یہ جو ہمارے 5 صفحے نا، ہر صفحے کے ہم نے کیا کرنا ہے، 5 اشارے کرنے. آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے ہوتے ہیں. مثلا پہلا اشارہ پہلے صفحے کا ہے، کیا ہے، اللہ کی طرف. دوسرا اشارہ جو پہلے صفحے کا کیا ہے، ہدایت کی دعا. اور تیسرا اشارہ جو ہے وہ کیا ہے، متقین کے لیے ہدایت. اور چوتھا اشارہ کیا ہے، متقین کی یا متقیوں کی صفات. آپ گھبرائیں نہیں، ہر کلاس میں ہم صرف ایک اشارہ پڑھیں گے. ہاں
सूरत फातिहा चूंकि मुख्तसर है, उसमें 2 इशारे इकट्ठे एक क्लास में आ जाते हैं, बाकी जितनी क्लासें सब में एक एक इशारा पढ़ेंगे, यानी एक सफ़े का भी चौथा हिस्सा हम पढ़ा करेंगे, इतना मुख्तसर है। तो यहाँ मैं आपको एक एडवाइस करता हूँ, और काफ़ी लोगों को हमने देखा है, अल्लाह ने उन्हें तौफीक दी, जब वो ये कोर्स शुरू करते हैं, चूंकि पूरे हफ्ते में 2 सबक होते हैं, यानी आधा सिपारा होता है, आधा सफ़ा होता है, तो बड़े आराम से हिफ्ज हो जाता है। लोग इसे हिफ्ज करना शुरू कर देते हैं, जो जो पढ़ते जाते हैं हिफ्ज करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जब वो QC5 पे पहुंचते हैं तो उन्हें पूरा एक सिपारा हिफ्ज हो जाता, बहुत आसानी से, बगैर किसी दिक्कत के, बगैर किसी जो है वो मुशक्कत के। ये आपने आज से जो अपने साथ ये नसीहत रख लेनी है, जो जो आप कुरान पाक का जो जो हिस्सा पढ़ते जाएंगे सफ़ों की शक्ल में, इशारों की शक्ल में, उनको वैसे वैसे याद करते जाएं, हिफ्ज करते जाएं। ये इस कोर्स की एक बहुत बड़ी जो है वो क्या है, एडवांटेज है। अब आइए आपको बताते हैं ये इशारे हम उंगलियों पर रखते कैसे। मसलन जब आप कुरान पाक को खोलते हैं तो आपके सामने ये 2 सफ़े खुलते हैं, हमने पहला सफ़ा खोलना है, तो हम जो है ये अंगूठे को दूसरे सफ़े के यानी अपनी नाक के बाएं तरफ रखते हैं, ये समझते हैं कि हम इसके दाएं तरफ जो है पहला सफ़ा है जिसे हम देख रहे हैं, और उस पर हम इशारे लेना शुरू करते हैं। देखिए पहला इशारा अल्लाह की तारीफ, दूसरा इशारा हिदायत की दुआ, तीसरा मुत्तकियों के लिए हिदायत, चौथा मुत्तकियों की सिफात। यानी ये आप ऐसे रखते हुए इस तरफ फर्जी जो समझ लेते हैं कि ये सफा खुला हुआ है, और उस अंगूठे से आप सफे के ऊपर जो है इशारों को मिला रहे हैं, क्या अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। इसको हम मुख्तसरन भी याद कर सकते हैं। मुख्तसरन कैसे याद करते हैं, देखें तारीफ, दुआ, हिदायत, सफात, तारीफ, दुआ, हिदायत, सफात। आप परेशान ना हो, जो जो हम इशारे पढ़ते जाएंगे वो खुद ब खुद याद होते जाएंगे। हमने तरीका ऐसा आपके साथ करना है कि आपको बताए बगैर याद हो जाएंगे, कि आपको हमने याद करा दिया। आज तो सिर्फ दिखा रहे हैं कि हमने करना क्या है। तो इशारात की मदद से मज़ामीन का पता चलता है जिनमें नए अल्फाज होते हैं। ये इशारात ये मदद करते हैं कि इसमें कौन से जो है नए मजमून आए हैं, उन मजमून से मुतालिक होते हैं। इशारात एक जंजीर का काम करते हैं जिनकी वजह से जो अल्फाज को याद करना और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें दोबारा जहन में लाना जो है आसान होता है। गोया ये जो इशारे हैं ये जंजीर का काम करते हैं। अगर आप कहीं भूल भी रहे हो तो ये इशारे बताते हैं कि पहले क्या है, अल्लाह की तारीफ है, फिर जो है वो हदायत की दुआ है, फिर क्या है मुत्तकियों के लिए हदायत है, फिर मुत्तकियों की सिफात। तो उस तरतीब से आपके ज़हन में अगर कोई चीज़ भूल भी जाती है तो फौरन जो है अपनी जगह पर पहुंच जाती है। इनकी मदद से आप पूरे सफ़े पर मौजूद मज़ामीन को जो है आसानी से ज़हन में ला सकते हैं। ये इस काम की बात है, और कुरान मजीद को याद करने में इशारा बहुत मददगार है। अब आइए फिक्र फ्रेजेस क्या था। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं अक्सर अपनी वर्कशॉप में लोगों से पूछता हूँ इन्ना का क्या मतलब है, तर्जमा क्या है, तो बहुत कम लोग जवाब देते हैं। लेकिन कहते जब मैं उनसे कहता हूँ कि इंशाल्लाह का क्या है, तो कहते हैं हर एक कहता है इसका मतलब है अगर अल्लाह चाहे, तो यानी उस वक्त सारे सही, इसका मतलब सबको ये आता था इन्ना का मतलब, लेकिन इन्ना लफ्ज का नहीं आता था उस इंशाल्लाह का मतलब। इसको फ्रेज कहते हैं, इसको जो है जुमला या जुमले का हिस्सा कहते हैं। हमने ये जो है फिक्रा, इसे फिक्रा कहते हैं, फिक्रे याद करने हैं ताकि तर्जमा हमारे ज़हन में बैठ जाए, जैसे इंशाल्लाह में इनका तर्जमा इंशाल्लाह से बैठा। इससे पता चलता है कि लोग जवाब जरूर चाहते हैं, लेकिन इंफरादी लफ्ज की शक्ल में नहीं, बल्कि फिक्रे की शक्ल में। अल्फाज के मायने सीखने का यही बेहतरीन तरीका है, फिक्रों को याद किया जाए ना कि अल्फाज को। ये एक नई चीज है आपके लिए। अब तक हम आपको ये सिखाते आए थे कि जी आप लफ्ज का तर्जमा याद करें, अब हम कहेंगे नहीं, तर्जमा लफ्ज का भूल जाता है, आप फिक्रा याद करें। वो फिक्रा जब रहेगा, तो मसलन दूध का दूध, पानी का पानी, पर आई कब पढ़ा था, अभी तक ज़हन में बैठे नहीं जाता। क्या है ये मुहावरे, ये जो है ज़रबुल मिसल, ये क्या है, ये फ्रेजेस है। हमने भी कुरान को फ्रेजेस के शक्ल में अपने जहन के अंदर बिठा। जैसे इन्ना के मैनी तो मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह के मैनी याद करना आसान है। इसी तरह समद के मैनी याद करने की बजाय अल्लाह समद के मायने जो है आसानी से याद हो जाते हैं, या युकीमूना के मायने याद करने की बजाय युकीमून सलात जो है उसके मायने याद करना आसान है।
تو یاد رکھیے فکروں کے فائدے یہ ہیں، وہ زنجیر کا کام دیتے ہیں جس سے نئے الفاظ کو جو ہے پکڑ کر رکھا جا سکتا ہے، آیات کے مضمون کو یاد رکھنے میں مددگار ہوتے ہیں، الفاظ کے مقابلے میں فکرے بات کو بہتر سمجھاتے ہیں، صرف الفاظ کے معنی یاد کرنے کے مقابلے میں جو ہے ان کے معنی کو یاد کرنا زیادہ مؤثر، دلچسپ اور قابل عمل ہے۔ یہ ایک جدید ریسرچ ہے، اس ریسرچ کو جو ہے ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ استعمال کیا۔ باقی یہ فارمولا بھی ہے یاد کرنے کے لیے، آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا، R5S10 log۔ یس، یہ R سے کیا مراد ہے؟ ہاں جی، ریلیکس، یعنی ایک تو یہ ہے جب کسی چیز کو یاد کریں آپ ریلیکس ہو جائیں۔ پھر یہ ہے 5S، یعنی اپنی خواہش خمسہ جو ہے یعنی 5 سینسز جو ہیں، سوننا، دیکھنا، سوننا، چکھنا، چھونا، محسوس کرنا اور حرکات و سکنات، ان کو استعمال کریں۔ اور پھر 10 کا مطلب کم از کم 10 سیکنڈ اس سے کام، اور لاؤڈ کا مطلب ہے بلند آواز سے، کہ جیسے میں اب بول رہا ہوں، یعنی یہ R5S10 لاؤڈ یہ یاد کرنے کا فارمولا، جس چیز کو، جس فریز کو، جس محاورے کو، جس فکرے کو، جس جو ہے جملے کو آپ یاد کرنا چاہتے ہیں، اس پہ یہ قانون اپلائی کریں۔ تو انشاءاللہ اشارات اور فکرے نئے الفاظ کے معنی کو سیکھنے کے عمل میں آسان بنا دیں گے۔ آیات کو پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ اور مختلف شرح کے بعد جو ہے ان سے ہم اسباق نکالیں گے، اور اسباق کی روشنی میں اگلا قدم یہ ہوگا کہ ہم اس پہ کیا ہے مطالعہ اور غور و فکر کر کے دعا مانگیں گے، اپنا احتساب کریں گے، اپنی اندر تبدیلی لانے کے لیے پلان بنائیں گے، اور دوسروں کو بھی دعوت دیں گے اور بتائیں گے۔ اور عربی بول چال میں کیا ہے، سارے جملے قرآنی ماحول سے جڑے ہوں گے۔ ایک جملوں کی پریکٹس سے فعل کے مختلف صیغے اچھی طرح ذہن نشین ہوں گے۔ ٹیچر اور طلبہ کے درمیان اور آپس میں پریکٹس کے دوران جو ہے وہ ایک سیکھنے کا یعنی ایکٹیو جو ہے عمل رہے گا، اور گرامر سیکھنے میں دلچسپی۔ تو یہ تھا تعارف قرآن کے کورس کا جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے ہم اپنے پرانے طریقے کے مطابق جو ہے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آؤ قرآن نے آسانی کے لیے ان دونوں کو ایک صفحے پہ کر دیا، اور اس کے 4 اشارے بنا دیے۔ پہلا اشارہ کیا ہے؟ دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین، کیا ہے؟ حمد ہے۔ تو پہلا اشارہ ہمارا ہے کیا؟ اللہ کی تعریف۔ ہم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تعریف، شکر۔ تو اس سے جو ہے یہ پہلا اشارہ انہوں نے بنایا۔ دوسرا اشارہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا یعنی ہدایت، تو یہ کیا ہے؟ ہدایت کی دعا۔ تیسرا اشارہ دیکھیے کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی ہدی للمتقین، ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو یہ متقیوں کے ہدایت کا جو اشارہ یہاں سے نکلا ہے۔ چوتھا اشارہ دیکھیے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، یعنی متقیوں کی صفات ہیں کہ کیا ہے، ان کے کیا خوبی ہے۔ تو یہ 4 اشارات ہیں، اور ہم نے آج جو ہے پہلا اشارہ صرف پڑھنا ہے۔ تو آئیے اسے پہلے جو ہے چاروں اشاروں کو ہم ہاتھ کے جو ہے اپنے پہلے انگلی یعنی انگوٹھے پہ لیتے ہیں۔ تو پہلا اشارہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف۔ ہاں جی، کیا ہے پہلا اشارہ؟ اللہ کی تعریف۔ دوسرا کیا ہے؟ ہدایت کی دعا۔ ہدایت۔ تیسرا کیا ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت۔ اور چوتھا کیا ہے؟ متقیوں کی صفات۔ یہ 4 جو ہے ہم نے 4 کلاسوں میں دہرانے، کیونکہ یہ پورے جو ہے 4 لیسن میں جا کے پہلا صفحہ پورا ہوگا۔ تو آج ہم پہلی بار دہرا رہے ہیں، کل پھر دہرائیں گے، اگلی 2 کلاسوں میں پھر دہرائیں گے، تو انشاءاللہ 4 کلاسوں میں ہمیں اچھی طرح یاد ہو جائے گا۔ اور اس کے مختصر اشارے کیا ہیں؟ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ چلیے ہم پہلے اس سبق میں صرف ہم آج تعوذ لیں گے۔ تو آئیے، اعوذ باللہ من الشیطان، یہ ہمارا پڑھا ہوا، اس پہ زیادہ ہم وقت نہیں لگائیں گے۔
आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ बिल्लाहि अल्लाह की मिन से अश-शैतान शैतान अर्रजीम जो धुतकारा हुआ है मरदूद है। तो इससे हम जो है क्या है पहली आदत सीखते हैं। आपको पता है कुरान की तिलावत के दौरान जितने शैतानी वसवसे आते हैं उनसे बचने के लिए और कुरान में गौर करने का मौका मिलता है, कुरान से आदत मिलती है। अब आपसे सवाल आते हैं, अब चूंकि हम एडवांस लेवल में आ गए हैं इसलिए हम बात करेंगे फेल इसम और हर्फ। आऊज़, आऊज़ ये क्या है? इसम है, फेल है, हर्फ है, क्या है? जी आऊज़ फेल जी फेल फेल है। अगर ये फेल है, ये कौन सा फेल है? माजी है या मुदारे है? ये प्रेजेंट मुदारी प्रेजेंट ये अगर मुदारे है तो इसमें फाइल कौन है? करने वाला, काम करने वाला कौन है? वो सब, आप, मैं, तुम, हम सब कौन है इसमें पढ़े? मैं हूँ मैं हूँ। मैं यानी सब किसी भी फेल को आप देखकर तीन चीजें मुझे बताएंगे। नंबर एक, आया ये फेल है, इसम है या हर्फ है। दूसरा जो है आपने उसकी टाइप पहचाननी है कि आया ये माजी है, मुदारे है, अमर है। तीसरा आपने जो अहम चीज है, अभी ये पहले लफ्ज से ही मैं आपको बता रहा हूँ, आपने उसके अंदर फाइल ढूंढना है कि उसके अंदर ताल्लुक किसका है। हुआ का है, उनका है, अंता का है, आना का है, अंतुम का ना। यहाँ पे क्या, यहाँ आना है। ये आना का अलिफ जो है आऊज के अंदर इस्तेमाल होता है। मुदारे में आना का अलिफ जो है आऊज को, ये जो है वो आना को जाहिर करता है अलिफ। तो आऊज पहला कुलिया आपने पहचान लिया कि ये मुदारे है और मुदारे में ये क्या है, वाहिद मुतकल्लिम। इसको हम कहते हैं वाहिद मुतकल्लिम, लेकिन आसानी के लिए डॉक्टर साहब के बकौल इन ग्रामर की इस्लाम में जाने के बजाय सीधी सीधी बात करो कि ये जो है आना यानी मैं से ताल्लुक रखता है। आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ, किसके? बिल्लाह। टुकड़े कीजिए जी, दो टुकड़े, बी दो और अल्लाह। अब अल्लाह लफ्ज की अल्लाह जो है, लफ्ज अल्लाह जो है ये क्या है? मारफा है, नफा है? मारफा है। मार्फा मारफा है भाई। क्या चीज नजर आई जिसपे आपने मारफा कह दिया? अल्लाह तो एक ही है सर, खास इसम है अल्लाह एक ही है खास है वो इसम, सिर्फ अल्लाह के लिए ही मखसूस है ना, अल्लाह का नाम मालिक आप के। उस हिसाब से दुरुस्त हैं, अपने अकीदे के हिसाब से, अपने ख्याल के हिसाब। हम ग्रामर में अकीदे ख्याल को नहीं लेते, हम हर लफ्ज की बनावट के अंदर जाएंगे दूर तक। इलाह लफ्ज है, इलाह असल इलाह। अलिफ लाम, अलिफ लाम। हाँ, अलिफ लाम। अब बात की है ना, अब तरीके की बात। अलिफ लाम बता रहा है ये इसमें खास है। ये और बात है कि ये अल्लाह का ज़ाती नाम, इस पे हम कभी भी बहस नहीं करते हैं बता, लेकिन ग्रामर के लिहाज से आपने इसके अंदर पहचान रखनी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, बाज जगह ऐसे नाम आएंगे, अलिफ लाम उसका जुज होगा, आप उसे नहीं पहचान रहे होंगे, आप वहां पे मुगालते में पड़ जाएंगे, वो अल्लाह का नाम नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ये डे वन से आदत पड़ गई कि आपने अलिफ लाम को पहचान लेना है, तो आप हर जगह से अलिफ लाम को निकालेंगे। ये मकसद है। बाकी मैं अभी आपकी तरह, मेरा भी यही अकीदा है, मैं भी मुस्लिम वाला अकीदा, मैं भी यही कहता हूँ अल्लाह का जाती नाम है, अल्लाह की इस वजह से मारफा है। नहीं, यहाँ निशानियों की हम बातें करके पढ़ रहे हैं ताकि कल को कोई ऐसा लफ्ज भी आएगा, बहुत आएंगे कुरान में जो अल्लाह के नाम नहीं होंगे और वो उनमें अलिफ लाम ऐसे मिला हुआ होगा कि आप उसे अलग। चलिए आगे जी, मीन के माने है अश-शैतान। हाँ जी, अश-शैतान क्या है? इसम है, फेल है, हर्फ है, क्या है? इसम इसम है। अगर ये इसम है तो आया ये मुज़क्कर है या मुन्नस? मुज़क्कर मुज़क्कर है। वाहिद है या जमा है? वाहिद अगर ये वाहिद है तो इसकी जमा क्या है? शयातीन यानी ये आपने अपनी ड्रिल पूरी करनी है। जब आप किसी लफ्ज को डिक्लेयर कर दें कि ये इसम है, आपने फौरन पहचानना है ये इसम वाहिद है या जमा है, मुज़क्कर है या मुन्नस है। आप यानी
नकरा है, ये मारफा है, ये चार चीजें आपने। रजीम भी इसी तरीके से जो है अलिफ लाम से आप पहचान रहे हैं कि ये इसम है, रजीम जो है ये ज़कर लफ्ज है, और ये भी पहचान रहे हैं कि ये मारफा है। जब मारफा है तो इसका मतलब किसी खास मरदूद का जिक्र है। यहाँ इससे मुराद जो है शैतान, इब्लीस है। याद को ना हिम्मत चाहिए तो मुझे करना 70,000 का। तो आम कामों के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ना होता है ताकि उसमें हो, मगर कुरान शरीफ शुरू करते वक्त आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना लाजमी है, क्योंकि इसके बगैर आप कुरान पाक को समझ नहीं सकते। शैतान आपके अंदर ऐसी ऐसी चीजें डाल देगा कि आपके अकायद के अंदर ऐसे डाल देगा आपको समझ भी नहीं आएगी। तो इसलिए डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम कहते हैं जब आप तावुज़ पढ़ते हैं तो क्या होता है, यू कम अंडर अ शील्ड, एक प्रोटेक्शन, एक आप कवर के अंदर आ जाते हैं। अल्लाह ताला की छतरी है जो आपको ढांप लेती है। अब शैतान उस पे जितने भी हमले करे उस छतरी से, उस शील्ड से टकरा के वापस चले जाते हैं। आप अंदर महफूज बैठे कुरान पाक पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब भी कुरान पाक शुरू करे तो आपने क्या करना है, तावुज़। और तावुज़ का क्या मानी है, सेफ्टी फर्स्ट। पहली आदत हमने सीखी। कुरान तो बरकत से भरी हुई किताब है और शैतान इस बरकत से हमको रोकने की पूरी कोशिश करेगा, इसलिए जो है अल्लाह की पनाह मांगिए, यानी आऊज़ु बिल्लाह पढ़िए। अपनी जिंदगी में भी इसके पैगाम पर अमल कीजिए। तो इससे हमने आदत नंबर 1 सीखी क्या, जब भी वसवसा आए तो महसूस कीजिए कि शैतान आपको जो है तंग कर रहा है, आप मुसलसल उसके हमलों में घिरे हुए हैं, तो आपको अपनी हिफाजत करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, तावुज़ पढ़ना। तो पहली आदत क्या हुआ हमारी, हिफाजत, शैतान से अल्लाह की पनाह में आना, क्या, तावुज़ पढ़ना। तो बाकी जो है इंशाल्लाह हम कल के सबक में लेंगे। यहाँ तक अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं जो इसी हिस्से से मुताल्लिक है। कोई दूसरा सवाल है तो उसे नोट कर लीजिए, वो सवाल जो आपके सेशन में पूछिएगा। जो कुछ मैंने बात की है आज, उसके बारे में अगर कोई किसी का सवाल है इस लेवल पे तो वो आप पूछ लीजिए, वरना सवाल नोट कर लीजिए। अगला हिस्सा बहुत काम का है, बहुत ही काम का। मैं आपको कहूंगा कि जिन्होंने 1QC2 किया हुआ है उनके लिए भी ये नया होगा। तो आइए हम अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स 2 ग्रामर में आज हम कमजोर अफाल का तारुफ कराएंगे। तो कुरान की हर सतन में 9 अल्फाज हैं, ये तो हम सब जानते हैं। उसमें से 3 इसम होते हैं, 3 फेल होते हैं, 2 हरफ होते हैं, और 9वां जो होता है वो कभी इसम होता है, कभी फेल होता है, कभी हर्फ होता है। तो लिहाजा वो कुछ भी हो सकते हैं। ये औसतन है। तो इसके सबूत क्या है, ये देखिए, ये आपके सामने एक सफ़ा है, इसमें ये जितने नीले रंग किए हुए हैं ये सब क्या इसम है। और आप देख रहे हैं किसी सतर में 4 आ रहे हैं, किसी में 2 आ रहे हैं, किसी में 3 आ रहे हैं, और औसतन जो है हर लाइन में 3 से 4 जो है वो इसम आते हैं। ठीक, इसी तरह फेल देखें, इनमें इस सफ़े पर आपको ये जो पिंक कलर नजर आ रहा है ये सब अफाल है। हाँ, इसमें एक चीज आपको मैं बता दूं, जहां आप में से बाज जो है वो कहेंगे जैसे अल मुफलिहून, जब मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे ये तो इसम है, अलिफ लाम लगा हुआ है। लेकिन इस अफाल में हमने वो तमाम इसम भी जो है शामिल कर लेने हैं जो फाइल फेल मफूल से। ये अल मफूलून जो है ये क्या है, मफूल से बना हुआ है, तो ये भी इसम से असल में बनता है। यही वजह, जब आपको हम ग्रामर के अंदर टेबल करा रहे होते हैं तो आपको 3 चाबियां अफाल की बनाते हैं, 3 जो है अस्मा की बनाते हैं। वो अस्मा असल में अफाल वाले अस्मा है, तो इसलिए उनको अफाल के साथ ही जो है उनको गोया एक तरह से अफाल के अंदर ही रख देते हैं। कहते हैं नाम तो इनके ये है लेकिन इनके काम करतूत वो अफाल वाले, इनको उधर ही रखो, अस्मा अपने अंदर नहीं आने देते उनको ना, तो इसलिए ये उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। आप में से कोई एक ने पिछली दफा कर लिया था क्लास में सवाल, तो मुझे याद आ गया। उसने कहा जी ये तो अलिफ लाम लगा हुआ है उस्ताद जी, और अलिफ लाम वाले को आप कह रहे हो फेल। तो ये यहाँ लिखा हुआ है, इसमें अफाल से बने हुए अस्मा, फाइल, मफूल, फेल भी शामिल है, और उनको पहचान के लिए उनके नीचे नीली लाइन लगा दी। आप अगर देखेंगे जहां जहां वो आएंगे उसके नीचे ये नीले रंग की एक लाइन होगी जो बताएगी ये असल में इसम है, लेकिन बनते चूंकि फेल से है इसलिए इनको फाल के साथ कैटेगरी बता।
تو ان کی تعداد دیکھیں بھی تو وہی ہے، ہر لائن میں 2 3 2 3 4 یعنی اوسطاً جو ہے وہ 3 آتے ہیں۔ حرف دیکھیں یہ پیلے رنگ سے ظاہر کیا گیا، حرف جو ہے یہ دیکھیں ہر لائن میں 2 4 3 2 1 یعنی اوسطاً جو ہے وہ 2 آتے ہیں، حرف 2 ہوتے ہیں، کسی لائن میں ایک زیادہ بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ اوسطاً ہے، یہ پورا صفحہ آپ کے سامنے آ گیا جس میں جو ہے ہر لائن میں 9 الفاظ ہیں اوسطاً، جن میں 3 جو ہے وہ اسم، 3 فعل، 2 حرف، اور چوتھا جو ہے کبھی اسم کبھی فعل کبھی حرف۔ یاد رکھیے حروف بدلتے نہیں، مثلا لا اور ما، اسماء ان کی جمع سیکھنا ہے، جیسے قلب سے قلوب مختلف طریقے سے بھی جمع بنتی ہے۔ افعال یہ اصل چیلنج ہے، کیونکہ افعال ماضی، مضارع، امر وغیرہ میں مختلف شکل میں آتے ہیں، اس پہ ہم زیادہ توجہ دیں۔ اب آئیے آپ کو فعل کی اقسام سے آشنا کراتے ہیں، یہ ایک نئی چیز ہے، جن لوگوں نے پہلے نہیں دیکھی تھی وہ ان کے لیے تو بہت ہی نئی ہے۔ فعل حروف مادہ کی مدد سے 3 طرح کے ہوتے ہیں، ثلاثی یعنی 3 جن کے روٹ لیٹر 3 ہو ان کو ثلاثی کہتے ہیں۔ رباعی کیا ہے؟ جن میں روٹ لیٹر 4 ہو، اوریجنل، اور خماسی جن میں روٹ لیٹر 5۔ بس اس سے بڑھ کے کوئی کیٹیگری نہیں، یہ 3 کیٹیگری ہے۔ روٹ لیٹر یا تو 3 ہوں گے اوریجنل، یا 4 ہوں گے، یا 5 ہوں گے۔ یہ جو 3 والا ہے اس کی پھر آگے 2 کیٹیگری ہیں، کیا؟ مجرد اور مزید۔ مجرد کا مطلب ہے خالص 3، ثلاثی مجرد کا مطلب خالص 3 روٹ لیٹر، اور مزید فی کا مطلب ہے اس 3 کے علاوہ ان میں کوئی اور آ گیا جو اصل روٹ لیٹر نہیں ہے لیکن اضافہ ہے، اضافہ ہے تو اس لیے مزید فی سے کہتے ہیں۔ یہی حال رباعی کا ہے، اس کی بھی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں، کیا؟ مجرد اور مزید۔ ہم اس کورس میں QC2 میں جو پڑھیں گے وہ ثلاثی مجرد پڑھیں گے، یہ مزید فی جو ہے یہ آپ جا کے کلاس QC3 میں پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے ان باقی ساری چیزوں کو ہٹا دیتے ہیں، ان ساروں کو ہٹا دیں تو یہ مجرد کو لیتے ہیں۔ دیکھیں مجرد میں جو آپ پڑھیں گے اس میں صحیح افعال کی کیٹیگری ہے، دوسری جو ہے کمزور افعال کی ہے، تیسری جو ہے ڈبل حروف والی کی ہے، اور چوتھی ہے حمزہ۔ ہم یہ 4 پڑھیں گے QC2 میں۔ ہم کیا پڑھیں گے؟ ثلاثی مجرد، صحیح، کمزور، ڈبل حرف اور حمزہ۔ باقی کو آپ بھول جائیں۔ یہ دیکھیے اب تک آپ پڑھتے رہے تھے صحیح افعال میں کیا تھا؟ قرآن کھولو گے فتح، اللہ کی نصر آئے، اللہ کی مدد آئے گی نصرہ، ورنہ مار پڑے گی دربا، اس لیے سن لو سمعا۔ یہ کہتے ہیں صحیح افعال، یہ آپ نے QC1 میں سیکھ لی۔ لیکن یہاں بھی چلیں گے، جو آیتوں میں آئیں گے یہ الفاظ، وہاں ہم آپ کو ان کے شارٹ ٹیبل اور پورے ٹیبل بھی دکھائیں گے۔ دوسری چیز جو اس کورس میں اصل ہے وہ ہے کمزور افعال، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیوں؟ یہ اپنی حیثیت بدل لیتے ہیں، اپنے آپس میں شکلیں بدل لیتے ہیں۔ ان کی بھی 3 کیٹیگری کی گئی۔ ویسے کمزور افعال جن کے شروع میں کمزور حرف ہے، جیسے وہابا وعدہ، ایسے کمزور افعال جن کے درمیان میں کمزور حرف آئے، جیسے کالا زادہ، ایسے کمزور افعال جن کے آخر میں جو کمزور حرف آئے، داعدہ۔ اور اس کو بھی ہم ایک فارمولے سے یاد کریں گے، آپ کو فارمولہ یاد کریں گے۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا اس نے دیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا اس نے کہا، زیادہ اس نے بڑھایا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا اس نے دعا کی ہدایت۔ یہ ہوگی دوسری کیٹیگری۔ جو آپ کو میں نے ثلاثی مجرد کی دکھائی تھی نا، ان میں پہلی کیا تھی؟ صحیح الفاظ، وہ تھے فتح، نصر، درا۔ دوسرے کمزور میں ہم یہ گروپ پڑھیں گے، وہابا، وعدہ، کالا، زادہ، دعا، ہدا۔ اور پھر تیسری میں نے آپ کو کہا تھا یکساں حروف والے، ایسے جن میں کوئی حرف ڈبل آئے، ان کو کہتے ہیں یکساں حروف یا ڈبل حروف والے جو ہے افعال۔ اس کا بھی فارمولا ہے، اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے۔ اچھا گمان رکھو سے زنا، اس نے گمان کیا، دلہ وہ بھٹکا۔ اور ایک اور کیٹیگری تھی جو آپ کو میں نے وہاں دکھائی، وہ تھی یہ سب سے نیچے حمزہ کے ساتھ والے افعال۔ یہ بھی ہم اس میں کچھ پڑھیں گے، امرا ہے یا سعلا ہے یا قرائے، اس کے وزن پیٹرن پہ جو ہے آتا، آتی، یہ جو ہے اس میں آتی ہے، یہ بھی QC2 کے اندر ہم کچھ پڑھیں گے۔ تو یہ ہمارا جو ہے سلیبس تھا۔ آئیے آپ کو ابواب یاد کرا دیتے ہیں، بلکہ آپ مجھے بتائیں، ہاں جی ابواب کون کون سے نام لیجئے، کون کون سے ابواب ہیں جو آپ نے اب تک پڑھے ہیں QC1 میں پڑھ کے آئے؟ نصرہ، فتح سے شروع ہوتے ہیں،
سامع ناصرہ، ضربا و سامع، یہ چار آپ نے پڑھے تھے، یہاں تک آپ نے پڑھے ہوئے، یہ تو آپ پڑھتے فتح، ناصرہ، ضربا سم. دو اور ہیں، ان کو ویسے اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، یہ آگے جا کے آپ کو کسی فورس میں جو ہے یا کہیں پڑھائیں گے. ایک کا نام ہے حسیبہ اور دوسرا ٹوٹل عربی گرامر میں 6 بیسک ہے ٹوٹل ابواب 6، اس لیے اس کو زیادہ ہم پریشان آپ کو نہیں کرتے. 4 آپ کو اپنے پکے وہاں کرا دیتے، 2 آپ اپنے پاس ویسے لکھ لیں، یاد بے شک نہ کریں، QC4 میں جو ہے جب پہنچیں گے تو خود بخود یاد ہو گے. ٹوٹل صحیح افعال یہ ہے، ابواب جو ہے. اس کے بعد ہے نماز کے بارے میں ہم نے کورس میں پڑھا تھا صحیح صحت مند، جیسے فتح، نصرہ، ضربا، سمع، یہ تو پڑھے تھے نا. اس میں ہم کریں گے کیا کمزور افعال، جیسے وہابا، وعدہ، کالا، دعا، میں نے آپ کو دکھایا تھا. اور یہ ان کو کمزور کیوں کہتے ہیں اور کمزور حروف یا ہیں کیا؟ آئیے آپ کو کمزور حروف بھی دکھا دیں. ایک تو ہوتا ہے واو، دوسرا ہوتا ہے یا. اصل یہی دو ہیں کمزور حروف، اصل کیا ہے؟ واو یا. لیکن چونکہ یہ جب بدلتے ہیں تو یہ ایک اور شکل اختیار کرتے ہیں جس سے کہتے ہیں الف، تو اس لیے الف کو بھی ان کے ساتھ ہی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ 3 ہیں. اصل گرامر کے 2 ہیں کمزور حروف، کون سے؟ واو یا الف. چونکہ ان سے بدل کے آتا ہے اس لیے اس کو بھی کمزور حرف کے طور لیتے ہیں، ورنہ روٹ لیٹر میں اصل میں الف کہیں بھی نہیں، روٹ لیٹر میں نہیں ہے. میں آپ کو بتا، حمزہ ہے، الف نہیں. اچھا، اب یہ جو ہے 3، ان کو کمزور کیوں کہتے ہیں؟ یہ کمزور ہے جس فعل کے اندر یہ جاتا ہے اس کو بھی کمزور کر دیتے ہیں. یہ دیکھیے وہابہ، وعدہ، کالا، یہ کیا ہے؟ یہ کمزور ہے. جب یہ کسی فعل میں جاتے ہیں وہ فعل بھی بیچارہ کمزور ہو جاتا ہے. جس طرح اگر کسی کا ہاتھ کمزور ہو تو وہ شخص کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح فعل کے 3 میں سے اگر کوئی حرف کمزور ہو تو وہ بھی جو ہے کیا کمزور ہو جاتا ہے. اس لیے ان کو کمزور افعال کہتے ہیں یا حروف کمزور حرف کہتے ہیں. اب یہ دیکھیے یہ کمزور حرف کون سے ہیں؟ واو یا، اور الف کو بھی چلے ہم لے لیتے تھے. یا تو یہ شروع میں آتے جیسے وہابہ، وعدہ. جی کون سا حرف آپ شروع میں دیکھ رہے ہیں جو ان کے آیا؟ واو. تو اس کا مطلب واو کمزور ہوا. یہ کبھی درمیان میں بھی آتے ہیں جیسے کالا، زیادہ. تو کون سا حرف یہاں پہ کمزور آ رہا ہے؟ الف. الف الف. اسی طرح یہ آخر میں بھی آتے ہیں بعض اوقات جیسے دا اور ہدا. یہاں پہ کیا نظر آ رہا؟ کون ہے الف کمزور؟ یا. الف الف اور یا. تو اب یہ آپ نے پکا کر لینا جی کمزور حرف کون سے ہیں؟ واو یا الف. اور جس فعل میں ان میں سے کوئی ایک یا 2 آ جائیں وہ کمزور ہوگا. 2 بھی آ سکتے ہیں، یہ بھی ہم آپ کو آگے دکھائیں گے. ان افعال کو ہم تفصیل سے سیکھیں گے اور بس فعلہ ہی کے جیسے ٹیبل بنیں گے چھوٹی تبدیلیوں کے ساتھ. اس طرح کے افعال جو ہے قرآن میں 9000 بار آتے ہیں، یعنی ہر لفظ میں. آئیے دیکھیے یہ صحت مند ہوتے کون سے؟ فتح، نصرہ، ضربا. کمزور کون سے؟ یہ آپ لوگ بتائیں ابھی. جی کہاں کون وہابہ، سے؟ وعدہ، کالا، زادہ. اب دیکھیے اب کیا ہونے لگا ہے. قرآن میں صحت مند جو ہیں وہ تقریباً 9000 بار آتے ہیں، کمزور جو ہے یہ بھی 9000 بار آتے ہیں. اور ہر لائن میں کتنے آتے ہیں؟ اگر جو ہے یہ پورے قرآن میں 9000 بار ہیں تو ہر لائن میں تقریباً کتنے آئیں گے آپ کے خیال میں؟ جی میتھمیٹیشین کہاں گئے؟ حسابدان. ہاں چلیے میں بتا دوں. ایک. ہر لائن میں یہ کم سے کم ایک آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جیسے صحت مند جو ہے افعال ضروری ہے سمجھنا، کمزور بھی اتنے ہی اہم ہے. جیسے صحت مند قرآن کی ہر لائن میں کم از کم ایک آتا ہے، کمزور بھی ہر لائن میں ایک. اس وجہ سے ہمیں انہیں پڑھنا پڑتا ہے. ایک اور کیٹیگری بھی ہے، اسے کہتے ہیں مزید فی اختلافا. دیکھیں اس میں کتنے لفظ آ رہے ہیں، 1 2 3 4 5 آ رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ تو کوئی بڑی چیز ہو گئی اختلافا. تو یہ جو ہے اس کو مزید فی کہتے ہیں. آئیے میں آپ کو دوبارہ کیٹیگریز دیتا ہوں. اب اسے اس سلائیڈ پہ توجہ رکھیں، یہ نایاب سلائیڈ ہے. نایاب سلائیڈ یہ پہلی دفعہ جو ہے QC کورسز میں پیش کی جا رہی ہے. کیا بات ہے، آپ لوگ کیسے خوش قسمت لوگ ہو کہ آپ کی وجہ سے ہمیں بھی جو نایاب چیزیں دیکھنے کو. پہلا کیٹیگری کیا ہے؟
صحت مند. فتح نصرہ درب. دوسری کیٹیگری کیا ہے آپ لوگ بتائیے؟ کمزور. کمزور حروف. وعدہ کالا زیادہ یہ اس کی مثال ہے. تیسری کیٹیگری کیا ہے ہم نے دیکھی؟ مزید فی. مزید فی. مزید فی. یکساں حروف والے ہم یکساں جو ہم نے پڑھنے. دیکھیں آپ کو میں نے پورا ٹیبل ڈرا کر کے لازمی مجرد کے نیچے لا کے جو ہے جو چیزیں بتائیں گے وہ ہم نے سیکھنی. ہم نے ان کی کیٹیگری یہ کی بنانی ہے. یکساں حروف والے افعال زنہ دلہ مدہ ردہ یہ اس قسم کے. اگلی کیٹیگری کیا ہے اب آپ بتائیں؟ حمزہ والے حروف. حمزہ والے. حمزہ والے امرا سعلا کرا. اب ایک اور رہ گئی ہے وہ کون بتائے گا؟ مزید فی. مزید کی جو کہ ہم یہاں QC2 میں نہیں پڑھیں گے. ان کی مثال ہے علامہ حسبہ اسلمہ اختلافہ. یہ مثالیں ہیں. یہ نایاب سلائڈ اس لیے ہے کہ اس سلائڈ کو پہلی دفعہ جو ہے ہم نے اس شکل میں جو ہے وہ ترتیب دیا ہے کہ آپ کو پتہ ہر چیز کا ہو کہ کیا ہے کہاں ہم پڑھیں گے اور کتنا ہم نے پڑھنا ہے اور اس کا کہاں تعلق جو ہے. یہ ٹوٹل جو ہے QC کورسز کے اندر جو ہے ہمارا سلیبس ہے. گرامر افعال کے اندر صحت مند کمزور یکساں حروف والے حمزہ والے اور اس کے بعد مزید فی. جب آپ مزید فی شروع کریں گے تو اس میں پھر اسی طریقے سے صحت مند کا علیحدہ گروپ ہے, کمزور کا علیحدہ گروپ ہے, حمزہ والوں کا یہ جو ہے یکساں حروف والوں کا علیحدہ ہے, حمزہ والوں کا علیحدہ ہے. مزید فی کے اندر پھر یہی ترتیب ہے. پریشان مت ہوں, لیکن اب کم از کم آپ کو اتنا تو آج پتہ چل گیا کہ ہم نے پڑھنا کیا ہے تاکہ آپ اس حساب سے صحت مند آپ کو آتے ہیں. جو نئے آئیں گے ان کو آپ نوٹ کرتے جائیں. اچھا جی یہ نیا لفظ آ گیا, کیوں؟ آیت میں آ رہا ہوگا. جب آیت میں آ رہا ہوگا تو ہم نے آپ کو بتانا پہچان کرانی ہے کہ یہ صحت مند ہے. اس کی 6 چابیاں بنانی ہے, اس کا ٹیبل بنوانا ہے. تو آپ دیکھ لیں ہاں جی یہ تو پہلے پڑھا ہوا تھا. اگر فتح نصرہ ضربہ کے وہ افعال جو آپ نے پڑھے ہیں QC1 میں, اگر میں آپ سے پوچھ لوں اس سٹیج پہ کہ QC1 میں کون سے جو ہے 11 افعال آپ پڑھ کے آئے ہیں صحت مند, کون بتائے گا؟ سیٹ 1 2 3. ہاں جی کون سے بڑے پکے پکرائے تھے؟ ہاں آپ نے درست فرمایا. پہلے سیٹ میں تھا جعل فعل فتح, اور دوسرے میں ہم نے پڑھا تھا نصرہ ذکرہ عبدہ خلقہ, اور تیسرے سیٹ میں ہم نے پڑھا تھا ضربہ سامعہ عالمہ عاملہ. یہ 11 آپ کو آتے ہیں. جہاں جہاں یہ آئے ان کو تو یاد کرنے کی ضرورت نہیں, یہ تو آپ نے دیکھیں. ان کے علاوہ اگر صحیح افعال میں سے کوئی اور آئے گا تو وہ ہم جو ہے اس کو وہاں پہ پڑھیں گے. مثلا قطمہ ایک لائے گا, آپ دیکھیں گے یہ صحت مند ہے, کس گروپ سے ہے آپ کو بتایا جائے گا. اس کی 6 چابیاں بنائیں گے انشاءاللہ. آپ کو ہم پورا ٹیبل بھی اس کا دکھائیں گے. اس کے بعد ہے کمزور. کمزور کے اندر آپ کو 3 کیٹیگریز میں نے بتایا, شروع میں آنے والے, درمیان میں آنے والے, آخر. ان کے حساب سے ٹیبل بنا ہوا ہے. وہبہ وعدہ قال زادہ, اسی طرح سے داعہدہ. یہ 6 گروپ ہیں چھوٹے چھوٹے. ہر گروپ کے جب آئیں گے ہم آپ کو بتائیں گے یہ فلانے گروپ کا فلانے گروپ کا فلانے. اور اسی طرح جو ہے یہ یکساں حروف والے جو ہے ان کے 2 کیٹیگری ہم پڑھیں گے اس میں, ایک زنہ اور ایک دلہ گروپ کے. یہ مطلب تو ویسے وہ تعداد پوری کرنے کے لیے میں بتا دیں. اور پھر امر کے جو ہے وہ جہاں جہاں آئیں گے حمزہ والے وہ آپ کو بتائیں گے. باقی مزید فی کو آپ بھول جائیں کہ پتہ تو ہے کوئی چیز ہوتی ہے. جب QC3 میں آئیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو رمضان کے بعد QC3 بھی شروع کریں گے, پھر وہاں آپ کو یہ مزید فی کے اندر گھومیں. آئیے جی کمزور افعال ہر لائن میں ایک آتے ہیں. صحت مند کے لیے فارمولا تھا, کیا تھا؟ اگر قرآن کھولو گے فتح یفتح افتح تو اللہ کی مدد آئے گی, نصرہ ینصر انصر. ورنہ مار پڑے گی ضربہ یضرب اضرب. اس لیے سن لو سامعہ یسمع اسمع. یہ ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. اب ہے کمزور کی. ہم نے کہا آپ کو یہ اس کے لیے آپ کو ایک نظم یا کلیہ ہم بتائیں گے, وہ دیکھ لیجیے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا. دینے سے کیا ہے؟ وہابہ اس نے دیا, وعدہ اس نے وعدہ کیا. یعنی یہ جو ہے اللہ نے دینے کا وعدہ کیا, یہ فریز ہے. ہم نے یہ جملہ رکھنا ہے. اس جملے سے ہم نے ان کے معنی نکالنے.
वहाबा उसने दिया, वादा उसने वादा किया। दूसरा फिक्रा देखिए, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला उसने कहा ज्यादा उसने बढ़ाया। तीसरा देख ले, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दा उसने दुआ की, हदा उसने हिदायत। अब आपकी बारी है, आप में से कौन इसे करना चाहेगा? हैंड रेज कीजिए जी। तो कुछ तो आप लोग भी बोले ना, ताकि मैं भी तो सांस लूं। यस फरजाना, नहीं प्लीज आप जो है दोहरा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहाबा वादा, अल्लाह ने देने का वादा किया। काला ज्यादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा। दा हदा, इसलिए हिदायत की दुआ, इसलिए दुआ की हिदायत की। मैंने तो ऐसे नहीं पढ़ाया था बीबी। चलो जी, नादिया आप करा के देखें। इसलिए दुआ करो हिदायत की। जी नादिया आप अल्लाह ने दोहराइए। अल्लाह ने देने का वादा किया। वहाबा वादा उसने वादा किया, बल्कि कहा काला ज्यादा दूंगा ज्यादा, इसलिए दुआ की, दा हदायत की, हदा। सारा पढ़ाया जाया गया। यस, कोई और प्लीज हिम्मत करे, जैसे मैंने पढ़ाया वैसे कोई दोहराए। बहुत सारे लोग, माशाल्लाह माशाल्लाह, हर सर कोई अल्लाह तैयार है। ने देने का वादा किया है। सालिम सर, टाइम ज्यादा हो उसने गया। उसने देने का खैर, वादा किया। हेलो, हाँ सुन रहे हैं, आगे आप कहें ना, हम इसीलिए खामोश हैं कि आगे भी पूरा करें आप बात। अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा उसने दिया, वादा उसने वादा किया, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला उससे कहा ज्यादा उसने बढ़ाया। इसलिए दुआ करो हिदायत की, दाआ उसने दुआ की, हदा उसने हिदायत दी। गुड। अब मैं आपको इसका टिप बताता हूँ। देखिए, ये जो पुराने जमाने में कहानी है, आजकल तो पता नहीं क्या होता है नई नस्ल कहाँ चलेगी। हमारे जमाने में दादी नानी जो होती थी, बच्चे रात को उसके गिर्द इकट्ठे हो जाते और दादी अम्मा शुरू करते, एक बादशाह होता है, फिर उसके बादशाह पता है क्या होता है, फिर वो बादशाह की तारीफ करती। इसी तरह फिर वो एक जुमला कहती, फिर उस जुमले से कोई चीज निकालती, समझाती। ये इसी तरह की चीज है। अल्लाह ने देने का वादा किया, हमने दिमाग में ये जुमला बैठा, अल्लाह ने देने का वादा किया। अब इस जुमले के अंदर से हमने निकालना है वहाबा और वादा के मायने। वहाबा उसने दिया, वादा उसने वादा किया, ये उस जुमले से निकल रहा है जो दिमाग में हमने बैठा था। जैसे था ना, एक बादशाह होता है, फिर होता है कि बादशाह यही होता है, ये होता है। अल्लाह ने देने का, उसमें दो चीजें हैं, देना और वादा। देने का के लिए क्या है, वहाबा उसने किया, वादा उसने वादा किया, ये उस जुमले से हम निकाल रहे हैं। मैंने बताया था ना, हम फ्रेज याद करेंगे, उस फ्रेज से हमने जो है चीजों को ज़हन में बनाना। अब दूसरा जुमला देखिए, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा। अब ये जो कहा है ना, कहा से है काला उसने कहा, ज्यादा से है ज्यादा, ज्यादा और ज्यादा मिलते जुलते लफ्ज है ना। ये जो है ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा उसने बढ़ाया। यानी इस जुमले से बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, क्या मतलब है, इसमें दो है, कहा उसने कहा एक, और ज्यादा दूंगा ये दूसरा। कहा क्या है, काला, काला के मानी उसने कहा, ज्यादा उसने बढ़ाया। तीसरा फ्रेज है, इसलिए दुआ करो हिदायत की। अब इस जुमले को हमने जहन में बिठा दिया। अब इससे हम दो लफ्ज सीखना चाहते हैं। इसमें क्या है, दुआ और हदा। दुआ के लिए हुआ दा उसने दुआ की, हदा उसने हदा। अब आप देखिए, मैं आपको जिस तरह पढ़ा रहा हूं, आप इसको इस तरह याद करने की, क्योंकि ये आपने आगे बाद में लोगों को सिखाना होगा, आपने लोगों को ये बात पढ़ाने होंगे, उस वक्त ये आपको काम आएंगी बातें। अभी इस बात को आप अपने तौर पर मत लें, आप इस तौर पर लें कि आपने अगले को कैसे बताना। अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा उसने दिया, वादा उसने वादा किया, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कहा से काला उसने कहा, ज्यादा से ज्यादा उसने बढ़ाया। इसलिए दुआ करो हिदायत की, दा से दा उसने दुआ की, हदा हदायत से हदा उसने हदायत।
یہ ہے اس کا پیٹرن. یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں آگے جب یہ آئے گا ٹیبل اس میں یہ لکھا ہوا نہیں ہوگا اس نے دیا, اس نے وعدہ کیا, اس نے کہا, اس نے پڑھا, یہ لکھا ہوا کہیں نہیں آئے گا. یہ صرف پہلی سلائیڈ میں ہی یہاں آتا ہے, اور جب یہ آتا ہے تو وہ سمجھ آتے ہیں, وہ پڑھانے والا یہ سنتا ہے میں نے پڑھا دیا, اب یہ آ گیا, اب ہمیشہ یہ اسی طرح دہرائیں گے. آئیے میں آپ کو ٹیبل دکھاتا ہوں. ٹیبل جو ہے وہ شروع میں ہی تھا, وہیں واپس لے جاتا ہوں. یہ آپ کے سامنے یہ ٹیبل اس طرح آیا کرے گا ہمیشہ. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا, یہ تو لکھا ہوگا آگے, یہ وہابہ وعدہ کے معنی نہیں ہوں گے, یہ آپ نے اپنے ذہن سے نکالنے ہیں. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا, وہابہ اس نے دیا, وعدہ اس نے وعدہ کیا, بلکہ کہا زیادہ دوں گا. کہا سے کالا اس نے کہا, زیادہ سے زیادہ اس نے بڑھایا. اس لیے دعا کرو ہدایت کی. دعا سے دا یعنی اس نے دعا کی, ہدا اس نے ہدایت دی. یہ ترجمہ آپ نے کرنا ہے, آپ نے اس ترجمے کو دہرانا ہے تاکہ آپ کے ذہن کے اندر ان لفظوں کے ترجمے, جب یہ فکرے محاورے آپ کے سامنے نہ ہوں اور یہ الفاظ آئیں تو آپ کو پتا ہو وہابہ کے معنی کیا ہے, وعدہ کے معنی کیا ہے, کالا کے کیا ہیں, زیادہ کے کیا ہیں, دا کے کیا ہیں, پہلی سلائیڈ میں صرف ہم آپ کو ایک دفعہ بتاتے ہیں, وہ میں نے آپ کو بتا دیا, طریقہ پیٹرن بتا دیا, پریکٹس کرا. اب آئیے واپس اسی جگہ چلتے ہیں جو ہماری اصل ہے, کیونکہ ٹائم کم ہے آگے, بلکہ ٹائم کم کیا ختم ہو گیا, اور حسب معمول جو ہے وہ انٹروڈکشن کی کلاس میں ایکسٹرا ٹائم لگتا ہے. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, میں آپ کو صرف سوالات دکھا دوں گا. قرآن کو جو ہے سمجھنے کے لیے اصل چیلنج کیا ہے, ذخیرہ الفاظ اور گرامر ہے. ذخیرہ الفاظ کو بآسانی سیکھا جا سکتا ہے کس سے, اشارات اور فکروں سے. گرامر کو بآسانی سیکھنے کے لیے جو ہے کس سے سیکھتے ہیں, ٹی پی آئی اور بھی بول چال سے. کورس کے ہر سبق کو جو ہے ہم تقسیم کرتے ہیں کس میں, قرآن اور گرامر کے حصوں میں. اشارات کے فائدے کیا ہیں, سیاق و سباق معلوم ہو جاتا ہے, اینکر کی حیثیت سے یعنی زنجیر کا کام دیتے ہیں, موضوعات کو یاد کرنے میں مدد ملتی ہے. فکروں کے فائدے کیا ہیں, یاد رکھنے کے لیے اینکر کا مہیا کرتے ہیں, الفاظ سے زیادہ عقل کا استعمال اور زیادہ دلکش ہے. فکروں کی مثالیں کیا ہیں, اللہ الصمد, انشاءاللہ. اور فارمولہ یاد کرنے کا جو ہے اس میں آر سے کیا مراد ہے, آرام, استراحت یعنی ریلیکس ہونا. اس کورس میں عربی بول چال شامل ہے, کس لیے, افعال کے مختلف صیغوں پر مشق کرنے کے لیے, اساتذہ اور طلباء کے درمیان رابطے کو بڑھانے کے لیے, گرامر کے بات کو دلچسپ بنانے کے لیے. تحفظ سے ہم کون سی عادت سیکھتے ہیں, حفاظت طلب کرنا. الفاظ کی کتنی قسمیں ہیں, 3 ہیں. قرآنی صفحہ کی ہر سطر میں کتنے الفاظ ہیں, تقریباً 9 الفاظ ہیں. قرآنی صفحہ کی ہر سطر میں اوسطاً کتنے اسما آتے ہیں, 3 سے 4. قرآنی صفحہ کی ہر سطر میں اوسطاً افعال کتنے آتے ہیں, 3. اور قرآنی صفحہ کی ہر سطح میں حروف کتنے آتے ہیں, 2 سے 3. صحیح افعال ہیں کون سے, فتح اور نصر. کمزور افعال ہیں ان میں کون سے, وہابہ, کانا. مزید فی کس کو کہتے ہیں, اصلی حروف والے الفاظ میں زائد حروف. مزید فی کی مثالیں دیجئے, استغفرا اور اختلاف. یکساں حروف والے افعال کی مثال دیجئے, دلہ, ودہ, ردہ. تو یہ جو ہے آج آپ کو ہم نے دکھا دیا تھا, ایک بار دیکھ لیجئے 5 صفحوں کے جو ہے اشارات اگر آپ دیکھنا چاہیں. اللہ کی تعریف, ہدایت کی دعا, متقیوں کے لیے ہدایت, متقیوں کے صفات. دوسرے صفحے پہ ہم پڑھیں گے کافروں کو ہدایت نہیں, منافقین کو ہدایت نہیں, فسادی اور بیوقوف ہیں, 2 رخ ہیں. پھر ہم دیکھیں گے آگ کی مثال, بارش کی مثال, قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج. اس کے بعد وعید و بشارت, مچھر کی مثال, گمراہ کون, کفر کیسے, خلیفہ پر سوال, اسما کی تعلیم, سجدہ اور ابلیس, پھسلانا اور توبہ. یہ پورا آپ کا جو ہے QC2 کا کورس ہے 5 صفحوں کا. ان کے مختصر اشارے بھی دیکھ لیجئے, تعریف, دعا, ہدایت, صفات. کافرین, منافقین, فسادی, 2 رخیں, آگ, بارش, دعوت, چیلنج, وعید, مچھر, گمراہ, کفر, خلیفہ, اسما, سجدہ, پھسلانا. تو اس کے ساتھ جو ہے ہمارا یہ سبق اختتام پہ آتا ہے. آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, یاد کرنے, پھیلانے کی جو ہے توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب